بگرام بہت بڑا سیٹ اپ، ایک محدود اندازے کے مطابق وہاں پہ جو ایسٹس ہیں وہ $7 بلین کے، اور آپ کو جی جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، جو اس کے اوپر ایسٹس تھے، اور وہ چھوڑ کے بھاگے تھے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا۔ دوسرا آپ کو ایک اور لنک ہے کہ جو امریکہ نے ان کے ایسٹس دنیا میں اور اپنے آپ فریز کیے ہیں، وہ بھی تقریباً $7 بلین کے ہیں جو افغانستان کے انہوں نے فریز کیے ہوئے۔ اب یہ جو ایسٹس ہیں یہ ہیوک پلے کر سکتے ہیں اگر یہ طالبان کے ہاتھ لگتے ہیں، اور ایک خدشہ ہے کہ وہ یوز بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا، ان ساری تناظر میں جب وہ اس جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے، چائنا کا تسلط کم کرنا چاہتا ہے اور رشیا کے انفلوئنس کو پہلے ہی کم کر چکا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک مانیٹرنگ پوسٹ بن جاتی ہے، ایک گارڈ پوسٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ بگرام پہ آنا چاہتا ہے، اور افغانستان اس کی ایک قیمت لگا رہا ہے جس پہ ان کی آپ اسمارٹنیس کو ضرور اپریشیٹ کریں۔ اچھا، وہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبضہ کر لیا، یہ مال غنیمت ہے، تو اسلامی لحاظ سے مال غنیمت پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ اب چونکہ یہ ہمارا ہے اور ان کو ان کی سگنیفیکینس کا بھی پتہ ہے، اسٹریٹجک سگنیفیکینس، ورتھ سگنیفیکینس، سو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے امریکہ کی ہر صورت خواہش ہوگی کہ کسی طرح یا وہ وہاں بیٹھ جائے یا اس کا کسی طرح کنٹرول آ جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ لین دین کی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں، بیکاز یہ جو رجیم ہے یہ ہمیشہ لین دین پہ ہی آتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ہمارے فارن منسٹر کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ ون آف دا گروپس آس فار 20 ارب یا کتنے پیسے انہوں نے مانگے، تو لیکن گارنٹیاں نہیں تھیں۔ ابھی بھی میرے خیال میں تو یہ لین دین کی باتیں وہ ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں۔ ون آف دا گروپ طالبان گروپ، ہاں اچھا، اس نے کہا 20 ارب کا، مجھے فگر ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے خواجہ آصف صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ون آف دا گروپس کے ساتھ۔ ہاں بالکل، مجھے بھی یاد آ گئی، بالکل انہوں نے کہا، بالکل۔ تو یہ لین دین تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ معاملہ پھر ہو سکتا ہے؟ جب ایک بولی لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بیچنے والا اپنا خریدار ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈا ہوا ہے۔ اچھا، ڈھونڈا ہوا ہے، نہیں تو امریکہ کے ساتھ ہی ڈیل ہے، کسی اور کے ساتھ نہ ہی امریکہ کسی اور کے ساتھ ہونے دے گا، بیکاز وہ ایسٹ بھی تو ہینڈ اوور ان کا ایسٹ ہے۔ تو پھر اس اگر یہ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو کیا دیکھ رہے ہیں پھر اس خطے کو؟ پھر میرے سوال کا جواب، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میں کیوں ہٹ دھرمی کے ساتھ امریکہ سے ٹکر لینا شروع کر دوں؟ میں اپنا ڈپلومیٹک اسٹریٹجک ڈیسیژن ابھی سے بیلنس رکھوں کہ کل اگر ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو کم از کم ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی نہ بجے، اور یہ جو آپ کی اس وقت خارجہ پالیسی میں ریلیونس ہے وہ اس وقت پازیٹیو پلے کرے۔